بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کی نشانی سعودی عرب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ جی ہاں دوستو، سعودی عرب کے بارے میں دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان سعودی عرب سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ملک ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے؟ وہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اس ملک کے اندر گنڈا گردی جہالت عروج پر تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سعودی عرب ہی کیا، پوری دنیا کے اندر اندھیروں کا مسئلہ تھا۔ لیکن جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ساری کائنات ان کے نور سے بھر گئی، اندھیروں کی جگہ روشنی نے لے لی۔ ان کے آنے کے بعد جو غلام جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کو ایک نئی زندگی ملی۔ عورت جو بازار میں سرے عام نیلام ہوتی تھی، اس کو عزت ملی، آزادی ملی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے کالے اور گورے انسانوں کا جھگڑا ختم فرمایا۔ دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا ہے، صرف اس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اور اسلامک کتابوں سے ملتا ہے۔ اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا، اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا، کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس حالت میں پچھلے کچھ دشکوں سے یا پھر پچھلے کچھ صدیوں سے ہی نہیں، بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے۔ مگر دوستو، 2023 کے دسمبر میں ایک دو ہفتے سے لگاتار لگ بھگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سعودی عربیہ کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہے کہ جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے، بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹیج دنیا والوں کی نظر میں آئے ہیں، تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑھ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچائیں کر رہے ہیں۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ان تصویروں کو دیکھیے۔ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی ہے۔ مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویریں یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی نہیں ہے جہاں برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہو، بلکہ یہ تو اس سعودی عربیہ کی تصویریں ہیں کہ جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے اور سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ مگر دوستو، سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے ہوا کیسے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی ٹھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، برف سے ڈھک جایا کرتے تھے، اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی جنرلی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں، یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں، بالکل سوکھا پڑا ہے، وہاں پر اچانک سے اور لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے۔ اور یہی معاملہ بالکل سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ پچھلے سال سعودی عربیہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت وقت پر ایسی بارش ہوتی رہتی ہے کہ جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ مگر دوستو، آخری بار ہونے والی بارش نے سعودی عربیہ میں ایسا بدلاؤ کیا ہے کہ جس کی شاید لوگوں نے کبھی امید بھی نہ کی تھی۔
رات میں سوئے تو سعودی عربیہ کی زمین وہی ہزاروں سال پرانی چٹیل میدان اور ریگستانی نظر آ رہی تھی، مگر جب صبح میں اٹھے تو وہ ریگستانی زمین پوری طرح سے ہری گھاس میں بدل چکی تھی۔ جانور گھاس چر رہے تھے اور چڑیا آسمانوں میں مستی کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کے ہی آس پاس کے ہیں، جس میں کلیئرلی بیک گراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بالکل مکہ کے پاس میں موجود ہے۔ مگر دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرا دینے والے بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ حیران کرنے والے ہیں، مگر اب آخر یہ ڈرا دینے والے کیسے ہوئے؟ تو اسی لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا کہ جو اس کی وہ زکوٰۃ لے سکے، اور یہ کہ عرب کی وہ زمین کے جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو، یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا زمینی علاقہ ہے، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا۔ وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی بھوشیہ میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر بات ہے کہ ابھی تک سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ویسے بھی بہت جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین جو ریگستان سے آج ہری بھری بن گئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کہ جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یوروپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل نہریں بھی بنائی جائے گی،
جو آگے چل کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نشانی 1450 سال پہلے بتائی تھی، وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ فی الحال دوستو، سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔